پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے سامنے نماز جنازہ سے متعلق مسائل اور اس کا طریقہ و دعائیں پیش کریں گے۔ اسے پورا ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے۔ جان لیں کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ اگر ایک شخص نے بھی نماز جنازہ پڑھ لی تو سب کے سب اس ذمہ داری سے بری ہو جائیں گے، اور اگر کسی نے بھی نہیں پڑھی تو جس کو خبر پہنچی تھی سب لوگ گنہگار ہوں گے۔ نماز جنازہ کی فرضیت کا جو انکار کرے وہ کافر ہے۔ نماز جنازہ کے لیے جماعت شرط نہیں ہے۔ اگر ایک شخص نے بھی نماز ادا کر لی تو فرض ادا ہو گیا۔ نماز جنازہ کے واجب ہونے کے لیے 5 چیزیں شرط ہیں، یعنی یہ 5 چیزیں جس آدمی میں پائی جائیں گی اسی کے لیے نماز جنازہ پڑھنا واجب ہے۔ پہلا، قادر ہونا، یعنی وہ شخص نماز پڑھنے جانے پر قدرت رکھتا ہو، جیسے بیمار آدمی جو اٹھ بھی نہیں سکتا، اس پر جنازے کی نماز واجب نہیں ہے۔ دوسرا، بالغ ہونا۔ تیسرا، عاقل ہونا، یعنی اس آدمی کا دماغ کام کرتا ہو۔ چوتھا، مسلمان ہونا، اور پانچواں، اسے موت کی خبر ملی ہو۔ اگر کسی انسان میں یہ 5 باتیں پالی جائیں تو اب اس کے لیے واجب ہے کہ میت کی جنازے کی نماز میں شامل ہو۔ اب جب ایسا آدمی نماز جنازہ کے لیے حاضر ہوگا تو کچھ باتوں کا اسے خیال رکھنا ضروری ہے کہ اگر ان کا خیال نہ رکھا تو نماز اس کی ہو ہی نہیں سکتی۔ ان کو شرائط مصلی کہتے ہیں، یعنی نماز پڑھنے والے کے لیے شرطیں۔ یہ کل 4 شرطیں ہیں۔ پہلا، نمازی کا، نماز کی جگہ کا اور نماز پڑھنے والے کے کپڑوں کا ہر طرح کی نجاست سے پاک ہونا۔ دوسرا، ستر عورت، یعنی مرد کا اور عورت کا بدن کے جتنے حصے کو چھپانا فرض ہے وہ حصہ چھپا ہو۔ تیسرا، قبلہ کی طرف نماز پڑھنے والے کا چہرہ ہونا۔ چوتھا، جنازے کی نماز کی نیت کرنا۔ اگر کوئی انسان منہ سے نیت کرنا بھول گیا لیکن اس نے دل میں جنازے کی نماز کی نیت کی تھی تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن منہ سے نیت کرنا افضل ہے۔ بہت سے لوگ جوتا پہن کر اور بہت سے لوگ جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھتے ہیں، تو جان لیں کہ اگر جوتا پہن کر جنازے کی نماز پڑھی تو جوتا اور اس کے نیچے کی زمین دونوں کا پاک ہونا ضروری ہے، اور اگر جوتے پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ پڑھی تو جوتے کا پاک ہونا ضروری ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سامنے جنازہ موجود ہوتا ہے اور ہم لوگ بے وضو ہوتے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر اس بات کا امکان ہے کہ جتنی دیر میں وضو کرے گا اتنی دیر میں نماز چھوٹ جائے گی تو جلدی سے تیمم کر کے نماز جنازہ ادا کر لے۔ اب آئیے نماز جنازہ کا طریقہ سماعت کریں۔ جان لے کہ نماز جنازہ میں 2 ارکان ہیں۔ 4 بار اللہ اکبر کہنا اور کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کرنا۔ بغیر کسی عذر کے بیٹھ کر یا سواری پر نماز جنازہ ادا کی تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز جنازہ میں 3 چیزیں سنت ہیں۔ پہلا، اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنا۔ دوسرا، نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا، اور تیسرا، میت کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ نماز جنازہ کا طریقہ یہ ہے کہ کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہتا ہوا ہاتھ نیچے لائے اور ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور درود شریف پڑھے،
بہتر وہ درود ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، یعنی درود ابراہیم، اور اگر کوئی دوسرا درود پڑھا تب بھی کوئی حرج نہیں۔ پھر تیسری مرتبہ بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے، اور اپنے اور میت اور تمام مومنین و مومنات کے لیے دعا کرے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ دعا پڑھے جو احادیث میں وارد ہیں۔ بہت سی دعائیں احادیث میں آئی ہیں، ہم یہاں پر صرف ایک دعا ذکر کریں گے، باقی دعاؤں کو آپ بہار شریعت کے چوتھے حصے میں نماز جنازہ کی بحث میں دیکھ سکتے ہیں۔ دعا کے بعد بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہے اور پھر فوراً بنا کچھ پڑھے سلام پھیر دے۔ سلام پھیرتے وقت میت، فرشتوں اور حاضرین نماز کو سلام کرنے کی نیت کرے۔ اب آئیے دعائے معصور یعنی تیسری تکبیر کے بعد پڑھی جانے والی دعا سماعت کر لیں۔ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اب اگر میت مرد کی ہے تو یہ پڑھیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، اور اگر عورت کی ہے تو یہ پڑھیں، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ یہ دعا جو تیسری تکبیر کے بعد پڑھنے کو بتائی ہے یہ بالغ مردے کے لیے ہے، اور اگر میت کسی نابالغ لڑکے کی ہو تو تیسری تکبیر کے بعد صرف یہ دعا پڑھ لیں، اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا ذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ اور میت نابالغ لڑکی کی ہو تو یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلہا لنا فرطا واجعلہا لنا ذخرا واجعلہا لنا شافعتا ومشفعا۔ یہ تمام دعائیں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی مل جائیں گی، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے لیے یہ دعا یاد کرنا مشکل ہو تو نماز میں جو دعائے معصورہ درود شریف کے بعد پڑھی جاتی ہے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے میت کسی کی بھی ہو۔ جنازے کی نماز میں امام تکبیر اور سلام کو زور سے کہے، باقی تمام دعائیں اور درود آہستہ پڑھے۔ بہتر یہ ہے کہ نماز میں 3 صفیں بنائی جائیں۔ حدیث میں ہے جس کی نماز 3 صفوں نے پڑھی اس کی مغفرت ہو جائے گی۔ پیارے دوستوں، اس ویڈیو میں ہم نے نماز جنازہ کا طریقہ اور دعائیں اور اس سے جڑے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں اور اسلامی معلومات کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں علم دین سیکھنے کی اور دوسروں کے درمیان اس کو پہنچانے کی توفیق نصیب کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔